فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 63، اور خوارج لفظ ہمارے زیر نظر ہے۔ باب نمبر ہے 1011 اور عنوان ہے خوارج کی قتل گاہ پانی کے اسی طرف ہے۔ حدیث نمبر 4657۔ خوارج کے ساتھ جنگ کے بارے میں فرمایا، ان کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے۔ خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے 10 بھی قتل نہ ہوں گے۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں یہ روایت حد تواتر تک پہنچی ہوئی روایات میں سے ہے، کیونکہ ایک تو اسے کافی شہرت حاصل ہے اور دوسرے اسے تمام لوگوں نے نقل کیا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور غیب کی مفصل خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4658۔ ابی سلیمان مرعش کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نہروان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ہم رکاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تم میں سے 10 آدمی بھی مارے نہیں جائیں گے اور ان میں سے 10 آدمی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو ان خوارج پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالا۔ یہ روایت کنز الاعمال روایت نمبر 31626 ہے۔ حدیث نمبر ہے 4659۔ تم ان خوارج پر حملہ کر دو کیونکہ خدا کی قسم تم میں سے 10 آدمی بھی قتل نہیں ہوں گے اور ان میں سے 10 بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ باب ہے 1012۔ عنوان ہے حروریہ کی وجہ تسمیہ۔ حدیث نمبر ہے 4660 یعنی 4660۔ ابو العباس کہتے ہیں خوارج کے لیے حروریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس کے خوارج سے مناظرے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا تو فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ جب معاویہ کی فوج نے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا تھا تو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ ایک چال اور کمزوری کا اظہار ہے۔ اگر ان لوگوں کو قرآن کا فیصلہ منظور ہوتا تو وہ میرے پاس آتے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ تحکیم کرنا پسند نہیں کرتا؟ سب نے کہا آپ علیہ السلام بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ فرمایا
کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم ہی نے مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا؟ یہ سن کر ان میں سے 2000 حروری لوگ، ہے سے ہے یہ حلوے والی ہے سے، ہروری لوگ، ہے رے واو رے چھوٹیے، ہروری لوگ ادھر ہی کو لوٹ گئے اور انہوں نے حرورہ میں اجتماع کیا، جگہ کا نام ہے یہ۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تمہارا کیا نام رکھیں؟ پھر خود ہی فرمایا مقام حرورہ میں تمہارے اجتماع کی وجہ سے تم حروریہ ہو۔ اور یہ یہ حدیث ہے شرح ابن ابی علی حدید میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 اور 275 پر۔ باب ہے 1013، عنوان ہے عبداللہ بن خباب کا قتل۔ حدیث نمبر 4661 4661۔ اور ان خوارج سے عبداللہ بن خباب کی ملاقات ہو گئی۔ اس وقت ان کی یعنی عبداللہ کی گردن میں قرآن مجید تھا، گدھے پر سوار تھے اور ان کی حاملہ بیوی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ خوارج نے ان سے کہا یہ جو تمہاری گردن میں قرآن مجید ہے ہمیں تمہارے قتل کا حکم دیتا ہے۔ ابن خباب نے کہا جسے قرآن زندہ رکھے اسے تم بھی زندہ رکھو، اور جسے قرآن مار ڈالے اسے تم بھی ختم کر ڈالو۔ اتنے میں کھجور کے درخت سے ایک خرما گرا جسے جھپٹ کر ایک خارجی نے اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ دوسرے خارجی چیخنے لگے کہ اسے منہ سے باہر نکال دو۔ اس نے اسے فوراً منہ سے نکال دیا، گویا یہ ان کا زہد تھا۔ اتنے میں ان کے سامنے ایک سوار آ گیا، ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کو مار ڈالا تو دوسرے خوارج نے کہا یہ زمین میں فساد ہے اور سور کے قتل کو ناپسند کیا۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن خباب سے کہا آپ اپنے باپ کی طرف سے کوئی حدیث سناؤ۔ ابن خباب نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے جو کہتے تھے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنہ برپا ہوگا جس میں انسان کا دل اسی طرح مر جائے گا جس طرح اس کا بدن مر جاتا ہے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ایسے دور میں تم مقتول بننا قاتل نہ بننا۔ پھر خوارج نے کہا تم تحکیم اور حکومت کے بعد علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابن خباب نے کہا اس میں تو شک ہی نہیں کہ علی علیہ السلام اللہ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، دین کے بارے میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں اور بصیرت کے لحاظ سے بہت ہی دور اندیش ہیں۔ یہ سن کر خوارج نے کہا تم ہدایت کے پیروکار نہیں ہو بلکہ نام کی وجہ سے افراد کے پیروکار ہو۔ پھر انہوں نے عبداللہ کو نہر یعنی فرات کے کنارے لے جا کر لٹا دیا اور شہید کر دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اب انہی خوارج نے ایک نصرانی شخص سے کھجور کے درخت کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا آپ ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اسے قیمتاً خریدیں گے۔ اس نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے، تم عبداللہ بن خباب جیسے شخص کو تو قتل کرتے ہو اور کھجور کا درخت بغیر قیمت کے نہیں لیتے۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 اور 282 پر موجود ہے۔ فصل نمبر ہے 1014، عنوان ہے ابن خباب کے قتل کا اقرار۔ حدیث نمبر 4662۔ عبداللہ بن خباب کے قتل کے بعد حضرت علی نے خوارج سے ان کے قتل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا تم ٹکڑیاں بن کر ایک ایک جا بیٹھو تاکہ میں الگ الگ ٹولی سے سوال کرتا جاؤں۔ چنانچہ وہ ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر ٹولی نے ابن خباب کے قتل کا ویسے ہی اعتراف کیا جس طرح دوسری ٹولی نے کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس طرح ہم نے اسے قتل کیا ہے آپ کو بھی ویسے ہی قتل کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر تمام اہل دنیا اسی طرح اس کے قتل کا اقرار کریں اور مجھے ان کے قتل پر قدرت بھی ہو تو ان سب کو قتل کر دوں۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا ان سب کو باندھ لو
اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو ان کو باندھ رہا ہوں۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 پر موجود ہے۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ یہ حدیث مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 251 اور حدیث نمبر 13 ہے، وہاں پر بھی موجود ہے۔ جنگ جمل والوں کے متعلق فرمایا کہ خدا کی قسم اگر انہوں نے صرف ایک مسلمان کو بھی جان بوجھ کر بے گناہ قتل کیا تھا تو بھی میرے لیے اس تمام لشکر کا قتل کرنا جائز تھا، کیونکہ وہ سب اس کے قتل کے وقت موجود تھے، اس کا انکار بھی نہیں کیا اور اس کا دفاع بھی نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حدیث، اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 182 ہے یہ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو قتل باب نمبر 275 جس بات کی وجہ سے قتل جائز ہوتا ہے۔ باب نمبر ہے 1015، عنوان ہے مارقین یعنی خوارج کے قتل کے بعد۔ حدیث نمبر ہے 4663۔ امیر المومنین علیہ السلام خوارج کے مقتولین کے پاس سے گزرے تو فرمایا، برا ہو تمہارا، تمہیں جس نے دھوکہ دیا، اسی نے ضرر پہنچایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، انہیں کس نے دھوکہ دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، گمراہ کنندہ شیطان اور برائی کے نفس امارہ نے انہیں آرزوؤں کے ساتھ فریب میں مبتلا کر دیا، گناہوں کی کھلی چھٹی دے دی اور مدد کا وعدہ کیا، لیکن جہنم کی آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 235 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4664۔ جب خوارج مارے گئے تو حضرت علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ابھی تو وہ مردوں کی صلبوں اور عورتوں کے شکموں میں نطفے کی صورت میں موجود ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی سردار ظاہر ہوگا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے افراد چور اور ڈاکو ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ حدیث بھی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4665۔ جب آپ علیہ السلام نے خوارج کو قتل کر دیا تو کسی شخص نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے انہیں قتل کر دیا اور ہمیں ان کے اشرار سے بچا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے باپوں کے صلب میں ہیں اور ابھی تک ان کی مائیں ان سے حاملہ نہیں ہوئی، اور ان کے آخری افراد چور اور لٹیرے ہوں گے۔ یہ حدیث کنز المال کی حدیث ہے 31542۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے 2 فرزندوں حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام سے کسی ایک سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس خدا کا شکر جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس ٹولے سے بچا لیا۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر امت محمد میں سے صرف 3 شخص بھی باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک شخص ان کی رائے کا حامل ہوگا، اور ابھی تو یہ مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 31549۔ حدیث کا نمبر ہے 4667۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کی ایک نسل منقطع ہو جائے گی تو دوسری نسل ظاہر ہو جائے گی، حتیٰ کہ ان کے بقیہ لوگوں میں دجال ہوگا۔
اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کنز الاعمال، حدیث نمبر 31,611۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ منہاج السعادہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4668۔ ایھا الناس، میں نے فتنے کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں جب اس کی تاریکیاں زوروں پر ہوں گی اور اس کی اذیت رسانی شدت میں ہوگی، تو میرے علاوہ کوئی بھی اس پر جرت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے منسوب شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 72، باب نمبر 1016، عنوان میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، حدیث نمبر 4669۔ میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اور اسے نہ پا سکے وہ ویسا نہیں ہے جو باطل ہی کی طلب میں ہو اور پھر اسے پا بھی لے۔ یہ حدیث امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 اور روایت نمبر ہے 60۔ روایت میں ہے کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ خوارج اپنی اس غلطی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنائی تھی، وہ حق کے طلبگار تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں روایت کو کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ خوارج اپنی اس غلطی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنائی تھی، وہ حق کے طلبگار تھے اور منجملۂ دین کو اختیار کیے ہوئے تھے اور جس عقیدے پر قائم تھے اس کا ڈٹ کر دفاع بھی کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس میں غلطی کی۔ جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، وہ حق کا طلبگار ہی نہیں تھا بلکہ وہ باطل پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جس عقیدے کی بنیاد شک پر رکھی تھی اس کا بھی اس نے دفاع نہیں کیا۔ اس بات پر اس کے حالات شاہد ہیں کیونکہ وہ دینداروں میں سے نہیں تھا۔ چنانچہ جب صورتحال یہ ہو تو مسلمانوں کے لیے اس کی حکومت کی امداد کرنا جائز نہیں اور نہ ہی خوارج کے ساتھ جنگ جائز ہے، اگرچہ وہ اہل ضلال یعنی گمراہ لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ لوگ اس سے اچھی کنیت کے مالک ہیں کیونکہ یہ خوارج منکر سے رکے تھے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرو جب جانتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کو واجب جانتے تھے۔ اور یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 پر۔ باب نمبر ہے 1017، عنوان ہے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کریں، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا، حدیث نمبر 4670۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو خوارج کو گالیاں دیتے ہوئے سن لیا تھا تو فرمایا خوارج کو گالیاں نہ دو، اگر وہ امام عادل یعنی امام برحق کی مخالفت کریں یا عادل جماعت کی مخالفت کریں تو ان سے لڑائی کرو، اس سے تمہیں اجر ملے گا، اور اگر ظالم حکمران کی مخالفت کریں تو ان سے نہ لڑو کیونکہ ان کے لیے اس بارے میں کسی بات کی گنجائش ہے۔ اور یہ حدیث ہے کنز الاعمال حدیث نمبر 31,620۔ حدیث نمبر ہے 4671۔ خوارج کا ذکر چل نکلا تو لوگوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو وہ ہدایت کے امام یعنی امام برحق کے خلاف خروج کریں تو انہیں ناسزا کہو، لیکن اگر وہ گمراہی کے امام یعنی ظالم حکمران کے خلاف ہوں تو انہیں برا نہ کہو کیونکہ اس کے بارے میں ان کے لیے اسی بات کی گنجائش ہے۔ اور یہ روایت کنز الاعمال حدیث نمبر 31,621 ہے۔ صفحہ نمبر 75،
فصل شروع ہو رہی ہے 5ویں، اور لفظ ہے خسران، باب ہے 1018، عنوان ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ پہنچایا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 12۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ پہنچایا وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 9۔ اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے یقیناً اپنے آپ نقصان کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ در حقیقت گھاٹے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن گھاٹا کیا۔ آگاہ رہو کہ کھلم کھلا اور سرہی خسارہ یہی ہے۔ حدیث شریف، حدیث ہے 4672۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول قل ان الخاسرین یعنی الخاسرین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حدیث، اور تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 481 پر ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4673۔ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، اور جس نے غفلت کی اس نے نقصان اٹھایا۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 208، مولا علی علیہ السلام کی حکمت ہے یہ۔ حدیث نمبر 4674۔ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کے نام ایک خط میں فرمایا، تم اپنا بچاؤ کرو، اللہ نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اور وہ منزل بتا دی ہے جہاں تمہارے معاملات کو پہنچانا ہے۔ تم ضیاءکاری کی منزل اور کفر کے مقام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہے ہو۔ اور یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 30 ہے۔ حدیث نمبر ہے 4675۔ اور جو شخص موت سے قبل زمانہ امید اور آرزو میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 28 صفحہ نمبر 77، باب نمبر 1019، اور لفظ خسران سے متعلق نقصان اٹھانے والے۔ قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مزید آیات کے لیے ملاحظہ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اور 27، سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 اور 178، سورہ انفال کی آیت نمبر 37، سورہ توبہ کی آیت نمبر 69، سورہ یوسف کی آیت نمبر 14، سورہ نحل کی آیت نمبر 109، عنکبوت کی آیت نمبر 52، سورہ زمر کی آیت نمبر 62، مجادلہ کی آیت نمبر 19، منافقون کی آیت نمبر 9، آل عمران کی آیت نمبر 149، مائدہ کی آیت نمبر 5، 21 اور 53، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 95 پر یہ خسارے سے متعلق احادیث اور قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 4676۔ نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جو آخرت کی اصلاح سے غافل ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 359 پر موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4677۔ دنیا کی طلب میں اپنی عمر کو صرف کرنے والا آخرت کی تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے اور توفیق کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
تنبیہ الخواتیر صفحہ نمبر 359 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4678۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے اپنی محنت اکارت کرنے والے ہیں اور بہت سے سعی و کوشش کرنے والے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 129۔ حدیث نمبر 4679۔ اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی نقصان اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو چکے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 277 ہے یہ۔ حدیث نمبر ہے 4680۔ اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 383 پر موجود ہے یہ۔ صفحہ نمبر 79، باب نمبر 1020، عنوان دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اگر اس کا کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو فوراً منہ پھیر کے کفر کی طرف پلٹ پڑا۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا، یہی تو سرئی گھاٹا ہے۔ حدیث ہے، آیت نمبر ہے 4681۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھاتے ہیں، دنیا کو دنیا کے لیے ترک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باطل ریاست کی لذت مال اور حلال اور مباح نعمتوں سے افضل ہے، اور یہ سب کچھ ریاست کے حصول کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 پر۔ حدیث نمبر 4682۔ امیر المومنین علیہ السلام سے عظیم بدبختی کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دنیا کو دنیا ہی کے لیے ترک کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور آخرت کا بھی نقصان کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دنیا میں عبادت اور ریاضت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن یہ سب کچھ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہماری دنیا کی لذتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے یہ دکھ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل کے ساتھ عمل کرتا تو ثواب کا مستحق قرار پاتا۔ روایت ہے تنبیہ الخواتر صفحہ نمبر 338 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 300 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 4683۔ اے گروہ مردم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی امید باندھنے والے ہیں جن تک وہ پہنچتے نہیں، ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے جمع کیا ہو یا کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو اور اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو، اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے۔ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھایا، یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ اور یہ ہے حکمت نمبر 344 نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی۔ حدیث نمبر ہے 4684۔ امیر المومنین علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار جگہ کا نام کہ زمینداروں کا سامنا ہوا تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارا عام طریقہ ہے کہ جس سے
ہم اپنے حکمران کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ اور یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 37۔ حدیث نمبر ہے 4685۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قاضی شرح سے فرمایا، اے شرح، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 3، صفحہ نمبر 82، باب نمبر 1021، عنوان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے، کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو اعمال کے لحاظ سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 22، اس میں شک نہیں کہ چار و ناچار یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 5، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت میں برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70، اور جن لوگوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال بازی کرنا چاہی تو ہم نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ حدیث نمبر 4686، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ شخص ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود حق بات نہیں کہتا۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 4687، لین دین میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا وہ شخص ہے جس نے آرزوؤں کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کر ڈالا، مگر تقدیر نے اس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا، لہٰذا وہ دنیا سے بھی حسرت لیے ہوئے گیا اور آخرت میں بھی اس کی پاداش کا سامنا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 38، نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 75، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 430 تھی یہ، اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 430 میں، اور اس کتاب میں آرزوؤں کی طلب کی بجائے مال کی طلب میں بھی یہ موجود ہے حدیث۔ حدیث نمبر ہے 4688، اللہ تعالیٰ نے اس قول قُلْ هَلْ نَبْأَتُكُمْ بِالْخَاسِرِينَ اعْمَالًا کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد نصارہ، پادری، راہب، اہل قبلہ میں سے شبہات اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے خوارج اور بدعتی لوگ ہیں۔ اور یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام، نور الثقلین جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 312۔ حدیث نمبر ہے 4689، اس سے بڑھ کر اور کون خسارے میں ہوگا جو آخرت کے عوض میں دنیا لے لیتا ہے، اور یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے غرر الحکم میں موجود ہے۔ 4690، حدیث نمبر، کس قدر خسارے میں ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
مولا علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود 4691 91 تم میں سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں 4692 مسقلہ بن حبیرہ کے نام حضرت علی علیہ السلام کا ایک مکتوب، مجھے تمہارے متعلق ایک ایسی امر کی خبر ملی ہے جو اگر تم نے کیا ہے تو اپنے خدا کو ناراض کیا اور اپنے امام کو بھی غضبناک کیا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت کو کہ جسے ان کے نیزوں اور گھوڑوں نے جمع کیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے، تم اپنی قوم کے ان بدوؤں میں بانٹ رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں۔ دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو ورنہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 42 بیان کیا ہم نے۔ لفظ خسران کے بارے میں احادیث اور قرآنی آیات اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ایک نیا لفظ کے ساتھ